قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جس طرح رب کائنات کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رب کے کلام کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے۔ عباسی بادشاہ خلیفہ معتصم باللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا میں بھکاری، میں ذلیل، میں اپنی قوم کا سب سے کم ترین آدمی۔ کیا کرنے آئے ہو؟ آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اسے اندر بھیج دو۔ بادشاہ نے اس سے چند باتیں کی، پھر پوچھا کہ تم کون؟ کہنے لگا میں اپنی قوم کا سردار، میں بڑی عزت والا، اور میں اپنے معاشرے کے اندر سب سے نمایاں حیثیت رکھنے والا۔ خلیفہ معتصم باللہ حیران ہوا، کہنے لگا ابھی تم چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں کمزور، میں ذلیل، اپنی قوم میں سب سے گرا پڑا کمتر آدمی ہوں، اور اب کہہ رہے ہو کہ میں سب سے بلند، اپنی قوم کا سردار، عزت والا، شرافت والا، کرامت والا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ سے بات کرنے سے پہلے میں وہی تھا، جب آپ سے بات کر لی تو اب میری حیثیت وہ نہیں رہی، اب معاشرے میں سردار بن چکا ہوں۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کی مجلس اختیار کرنے سے اور ان سے بات کرنے سے انسان اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو عزت والا، شرافت والا سمجھتا ہے، تو جو رب کے کلام سے باتیں کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کیا عزت عطا فرماتے ہوں گے، اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوتا ہوگا۔ اسی لیے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ توجہ اس کی طرف فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ قرب اسی بندے کو ملتا ہے جو رب کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ جس طرح انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان اور خاص طور پہ ایمان والا قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ بھٹکے ہوئوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ ذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریہ تک پہنچاتا ہے، گرے پڑے لوگوں کو یہ بلند مقام دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، وہ ایک معصوم بچہ جو معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کم عقل ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب ہے، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کو وافر مقدار میں سامان نہیں ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارے کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آ کے مسجد میں قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیتی ہے، اور قاری صاحب الف با سے لے کر اسے پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے دل کے اوپر ان الفاظ کو جو رب کائنات نے اپنے پیارے نبی کے سینے اطہر پر نازل کیے تھے، اس معصوم بچے کے سینے کے اوپر نقش کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بچہ حافظ قرآن بن کے لوگوں کا امام بن کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہی چودھری، وہی وڈیرے، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بادشاہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے جب تک کہ یہ سجدہ نہ کرے، وہ اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے جب تک کہ یہ اللہ اکبر نہ کہہ دے۔
یہ قرآن اوپر اٹھاتا ہے انسان کو،